تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا، یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں، ممبروں پر کہتے ہیں کہ جی اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کو ولیعہد تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا تھا، علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ بدماشو تم جھوٹ بولتے۔ علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسند احمد، اس کی تبدیل الفتح الربانی 23ویں جلد 193 صفحہ، مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں، ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں۔ علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، علی دین کو مانتا تھا، حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی، حسن ہر لحاظ سے موزون تھا، نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا، مگر نہیں بنایا۔ فصل فی عدم استخلاف احد بعد، یہ نقطے مجھ سے لے لو، کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو، میری تو عمر گزر گئی، یہ فتنے کا مقابلہ کرو، مسلمانوں میں رہی سے حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے حس امت ہو جائے، مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہے۔ 347 نمبر ہے اس روایت کا، 23ویں جلد۔ سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لتخزمن هذه من هذا فما ينتظر بها الاشقى۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے، ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی، جنگیں ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسجد۔ تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی۔ حضور نے مجھے خبر دی تھی، تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا، اپنا کام کیوں نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا۔ اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی، جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر، وہ روتا مرا، داڑھی جو پانسوں تر ہوتی تھی، فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ تو وہ خبیث آئے کام کرے، قالوا یا امیر المومنین فاخبرنا بنبیر اطرتا، لوگوں کو کہا امیر المومنین ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں اس ظالم کو۔ قال اذنت اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے، جب وہ جرم کرے گا پھر حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے۔ قالوا فاستخلوا لنا، یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں، پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا، ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا۔ لوگوں کہا پھر امیر ہم پر خلیفہ بنا دو، کہا لا، فرمایا نہیں میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا، ولیکن اترککم الی ما ترککم علیہ رسول اللہ، یہ معاویہ تھا، یہ علی تھا، فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا فما تقول لربک اذا اتیتہ، لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا، امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا لوگ، کیا اختلاف تھا، لوگوں کہتا چن لو، علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے، اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں، تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا، وقال ابکی مرتن اذا لقیت، دوسرے راوی نے عطا کی بجائے لقیتا کا لفظ کیا، مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا، قال اقول اللہم ترکتنی فیما بدا لک، آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا، ثم قبضتنی الیک وانت فیہم، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا، علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا ان میں۔ فین شئت اصلحتہم، اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا، وین شئت افسدتہم، اگر تیری مشیت ہے بگاڑ تو بگاڑ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے، میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہا، ان کو ایک حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول کریم علیہ السلام چھوڑ گئے۔ تخریج عورد البیکی وقال رواہ احمد ابو یعلا ورجال الصحیح غیر عبداللہ بن صفیہ وثقہ ورواہ البزار باسناد حسن۔ علی یہ ظالموں تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا، اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے، رسول اللہ کے چچا کے لڑکے، انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن قد توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو وقت ترا کا خلفن، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے، اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلا حد ولا حرج، تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے۔ یہ پڑھو بیان عبداللہ بن عباس کا کہ وہ حسن ہے، پسند کرتے تو آ جاتا بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو، جس کی جائے جا کر بیعت کرتے ہو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔
پورا مجمع رویا. انہوں نے کہا یہ نہیں, وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت دی, اور وہ سارے دیوانے تھے, سر کٹوانے کے لیے تیار تھے, مگر حالات بدل گئے. جیسے امام قاضی ابوبکر بن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ آ جائے گی. انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر بک گئے, 10,000 درہم انہوں نے لے لیا, خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے تیرے, وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ. اب حسن کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں, بے شک بغیرتی, اس میں انصاف نہیں ہے, نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا, مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو تو لو تم جانو, اور یہ جانے جانو بچا لو, مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے. چھوڑ دیا سب. اس لیے حسن کو کس نے ولی یاد کیا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں صاحب, علی رضی اللہ کو بدنام کر رہے ہیں, کسی کو نہیں بنایا, نہ کسی کو نامزد کیا, چھوڑ